اس دنیا کے اندر مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اور وہ تو صرف جنت ہے جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے، اور جب جہنم کی بات کی جائے تو وہاں صرف مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ لیکن جب دنیا میں آئے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کو صرف خوشی ہی ملے، مصیبت سے آپ آزاد رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں تو مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر طرح کا علاج کرتے ہیں، جس نے جو بتایا ان کی باتوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی عامل کے پاس جانے کو کہتا ہے، کوئی کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانے کو کہتا ہے، تو ہم سارے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے سارے دروازے پہ پہنچتے ہیں، پھر بھی ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہے۔ ہر اس راستے کو ہم پار کر جاتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہو کہ اس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے اگر ہم اپنا لیں تو ہماری پریشانی بھی دور ہوگی، اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، اور ہمیں جنت بھی ملے گی۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا بھی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد وہ تمام بھائی اور بہن جو دنیاوی حالات سے پریشان ہیں، مصیبت پریشانی سے بیماری سے پریشان ہیں، باباؤں تعویذ گنڈے والوں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور آپ کی پریشانیوں میں کسی حد تک ضرور کمی محسوس ہوگی، اور مجھے امید ہے آپ مجھے دعا بھی ضرور دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عطا بن رواح رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عطا بن رواح رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عطا، کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، جی بالکل، بھلا وہ کون ہے جو جنتی عورت کو نہ دیکھنا چاہے؟ بالکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ بالکل کالی کلوٹ عورت کھڑی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھو یہ جو کھڑی ہے یہ جنتی ہے۔ اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس خاتون کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ اب مرگی کا کتنا خطرناک دورہ ہوتا ہے، کوئی بھی دورہ ہو تو خطرناک ہوتا ہی ہے، لیکن مرگی میں یہ ہر کوئی جانتے ہوں گے۔ تو یہ عورت، اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور یہ دورہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ مجھے خود اپنی حالت کا پتہ نہیں رہتا ہے، میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، جس سے میری سطر بھی کھل جاتی ہے، تو حضور میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں تو تم سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت دے گا۔ اب یہ جملہ سننا تھا، وہ عورت تو خوش ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم چاہو تو دعا کروا لو، پریشانی دور ہو جائے گی، اور اگر چاہو تو صبر کر لو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بس آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میں اسی حالت میں رہنا چاہتی ہوں، میں صبر کروں گی۔ اب ذرا سوچیں، وہ کتنی پاک باز خاتون ہوگی، اس کے دل میں جنت کی کتنی تڑپ ہوگی۔ دنیا میں پریشانی مصیبت سے گھرنا، اپنے آپ کو مبتلا اس میں ہونا گوارا کر لیا، لیکن جنت میں جانے کی کتنی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا نہ کریں، اب میں صبر کروں گی، مجھے تو جنت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو لاسٹ میں اس خاتون نے کہا، بس آپ صرف اتنی سی میرے لیے دعا کر دیں حضور کہ جب میرے اوپر دورہ پڑا کرے تو میرا سطر نہ کھلے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس خاتون نے ساری زندگی صبر کیا۔ اب آپ خود بتائیں کیا ایمان ہوگا اس خاتون کا۔
تو اسی خاتون کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور طرح طرح کی ترکیبیں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں آپ اس حدیث کے پیش نظر صبر کریں، اللہ اس کا بہترین پھل دے گا، اور جنت تو پکی ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے، اگر دوائی کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو صبر کریں، اللہ اجر دے گا۔ امید ہے آپ کی پریشانیوں میں کچھ کمی ضرور ہوئی ہوگی۔ صبر کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اور جب بھی کوئی پریشانی آئے میرے نبی کی حدیث سن لیا کیجئے کہ میرے نبی پریشانی میں کیا کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آپ کے پاس اپنی پریشانی کا ذکر کریں تو انہیں بھی صبر کرنا سکھائیں اور حدیث سنائیں۔ باباؤں اور عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں رکھا ہے، یہ سب بیوقوف بناتے ہیں، تعویذ گھما کے لکھ اس میں وہ چیزیں، کچھ چیزیں ٹھیک ہے جو اچھے عامل ہوتے ہیں ان کے پاس تو جائیں، لیکن مارکیٹ میں آپ کو 99% جو ہے ڈھکوزلے باز عامل ملیں گے، صرف ان کو جیب بھرنے سے مطلب ہوتا ہے، تسبیح گھما گھما کر آپ کو طرح طرح کی باتیں بتائے گا کہ میرے پاس تو 92 عامل موجود ہیں، اور ایسی ایسی بات بتائے گا کہ زمین سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا شروع کر دے گا۔ تو ان چکروں میں مت آئے، میرے نبی کی حدیث پر عمل کیجئے، میرے نبی کی حدیث کو فوکس کیجئے، میرے نبی کے طریقے کو اپلائی کیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے یا میل کیجئے، انشاءاللہ اور اچھی طرح آپ کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔